السلام علیکم. پروگرام ورلڈ ویو کے ساتھ میں ہوں انم نقوی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. امریکی فورسز کے انخلاء کے بعد افغان طالبان کی حکومت کی تشکیل میں مصروف ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں افغان طالبان کی جانب سے حکومت کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا. اس حوالے سے مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم بات کریں گے سینئر تجزیہ کار جاوید خان جتون صاحب سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا. جی سر، بتائیے گا کہ طالبان کو نئی حکومت تشکیل دینے میں کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن تھی امریکن ٹروپس وڈرال کی افغانستان کے اندر سے. ایک دن پہلے یعنی 30 اگست کو انہوں نے اپنا انخلاء مکمل کیا اور تمام اپنے ٹروپس کو، امریکن ایمبیسی کے لوگوں کو، امریکنز کو، اور 1,20,000 کے لگ بھگ ایویکویشن مکمل کی، جس میں وہ افغان بھی شامل تھے جنہوں نے فارن ٹروپس کے ساتھ کام کیا ہوا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا جلد وہ، آپ نے کہا، گورنمنٹ بنا سکیں گے. تو جو رپورٹس تازہ ترین ہیں ان کے مطابق تو لگتا ہے کہ 1-2 دنوں میں اپنی گورنمنٹ کو وہ اناؤنس کرنے والے ہیں. اب وہ گورنمنٹ کتنی انکلوسیو ہوگی، اس میں اس کی کیا شیپ ہوگی، اس کی فارم کیا ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ کوئی ڈیموکریسی تو ہوگی نہیں. نہ تو وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوگا، نہ وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگا. اس سے پہلے بھی جب طالبان نے 1996 سے 2001 تک رول کیا افغانستان کو، تو اس دوران بھی انہوں نے ایمریٹ ڈکلیئر کیا افغانستان کو، اور ایک رولنگ کونسل بنائی تھی جس کے جو ہیڈ تھے، امیر تھے اس وقت ملا عمر تھے. اور اب کیونکہ ہیبت اللہ صاحب جو اس کے سپریم لیڈر ہیں، اور ان کے 3 ڈیپٹیز بھی ہیں. ان میں سے ایک تو ملا برادر ہے جنہوں نے دوحہ میں بھی امریکن سے بات چیت کا ایک لمبے عرصے تک بات چیت میں وہ مصروف رہے وہاں پہ، جس کے نتیجے میں امریکن ٹروپس کا جو وڈرال ہے، جو انخلاء افغانستان سے ممکن ہو سکا. دوسرے لیڈر جو ہیں وہ ایک نون حقانی نیٹ ورک کہلاتا ہے یا حقانی گروپ کہلاتا ہے، جو کہ پارٹ آف دا طالبان ہے، طالبان کا حصہ ہے، لیکن کیونکہ وہ سراج الدین حقانی اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملا عمر کے بیٹے مولوی یعقوب ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ اس وقت ہیں. تو 3 لوگ ان کو اس وقت اسسٹ کریں گے جو گورنمنٹ فارمیشن ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیبت اللہ صاحب کیونکہ سپریم لیڈر ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسی پوزیشن پہ ہوں گے جہاں پہ وہ اوور آل گورننس کے نظام کو وہ ڈائریکٹ دیکھیں گے. ان کے نیچے شاید کوئی پریزیڈنٹ بھی بنا دیا جائے اور اس کے بعد ایک رولنگ کونسل بھی بنا دی جائے. تو یہ تو ایک ایزمپشن کے بیس پہ خد و خال نظر آتے ہیں طالبان کی گورنمنٹ کے. تو مجھے نہیں لگتا کہ 1-2 دن سے زیادہ ٹائم لگے گا ان کو. 1-2 دن کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ فارمیشن کر لیں گی، کیونکہ ایک ٹرانزیشن کا جو پروسیس ہے، ایک عمل ہے، اس کو مکمل کرنا بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اس وقت افغانستان میں کوئی لیگل گورنمنٹ نہیں ہے. ڈیفیکٹو رولرز طالبان ضرور ہیں، لیکن ایک پراپر گورنمنٹ اس وقت فارم نہیں ہوئی. تو لا اینڈ آرڈر ہے، اکانومی ہے، لوگوں کی ڈیلی زندگی کی ضروریات ہیں، ان سب کو دیکھنے کے لیے ان کو بڑی جلدی خود بھی ان کو ہے، اور دنیا بھی ان کو دیکھ رہی ہے کہ کتنا جلد وہ گورنمنٹ فارم کرتے ہیں. تو لگتا ہے ایسا کہ 1-2 دنوں میں گورنمنٹ ان کی وجود میں آ جائے گی. سر یہ بتائیے گا، کیا یہ عالمی حکومت کی طرف سے بنائی جانے والی خصوصی حکومت ہوگی جس کو ماضی میں عالمی سطح پر دبایا جاتا رہا ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، گورنمنٹ تو بن جائے گی، اور گورنمنٹ بننے کے بعد جو چیلنجز ہیں طالبان کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ملک کی اکانومی اس وقت وہ ڈاؤن سلائڈ کے اندر ہے. ملک کے پاس تقریباً $10 بلین کے فارن ایکسچینج ریزروز تھے، جو اس وقت باہر کے ملکوں کے بینکس میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ فروزن اکاؤنٹس ہیں. تو طالبان ان تک ایکسیس ابھی نہیں کر پا رہے. ان کی جو کرنسی افغانی وہ بھی ڈی ویلیویشن کی طرف جا رہی ہے. ان کا سینٹرل بینک جو ہے اس کے اندر اس وقت پیسے نہیں ہیں. تو یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں جو آنے والے دنوں میں. اور پھر اس کے بعد دوسرا بڑا چیلنج ہوگا ریکگنیشن کا، کیونکہ طالبان جب گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ضرورت بن جائے گی کہ وہ فورن گورنمنٹس کے ساتھ انگیج کریں اپنے آپ کو، ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی، انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی اس وقت تعاون کریں گے نئی طالبان گورنمنٹ کے ساتھ جب ریکگنیشن کا پروسیس چل پڑے گا.
تو پہلا سٹیج تو ان کی گورنمنٹ فارمیشن ہے، اور کیونکہ ان کے اوپر یہ بڑا پریشر تھا کہ وہ گورنمنٹ انکلوسیو ہونی چاہیے. انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں باقی جو مائنورٹیز ہیں، جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں، جس میں تاجکس ہیں، ہزاراز ہیں اور ازبیکس ہیں، تو ان کو بھی طالبان کی گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہیے. یہ گلوبل کمیونٹی کی طرف سے بھی اور پاکستان کی بھی اسٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے کہ طالبان ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، جس کے نتیجے میں ایک ایسی گورنمنٹ وجود میں آئے گی جو سٹیبل ہوگی اور جس کو ملک کے اندر چیلنجز درکار نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر وہ ٹوٹل پشتون ڈومینیٹڈ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو جو اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پورے افغانستان پہ ملیٹریلی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے 20 سال کی جنگ کے بعد امریکن کو شکست دی ہے، تو یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ گورنمنٹ تو بنا سکتے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ سسٹینیبل نہیں ہوگی. اور وہ سسٹینیبل اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کی جو مائنورٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی لمبے عرصے کے لیے. پھر وہاں سے اپوزیشن جو ہے وہ بنے گی اور کوئی کامن فرنٹ بنے گا جو طالبان کو ایک بہت بڑا چیلنج پوز کر سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ طالبان کے بھی حق میں ہے، یہ ریجنل کنٹریز کے حق میں بھی ہے، اور گلوبل کمیونٹی جو ورلڈ کمیونٹی ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ طالبان ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں جس میں باقی جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنے، تاکہ ایک سسٹینیبل بیسس پہ ایک پیسفل افغانستان جو ہے وہ ایک نیا اپنے لیے کورس جو ہے اس کو چارٹ آؤٹ کر لے. تو آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ شاید ان کو گورنمنٹ فارمیشن میں کوئی تھوڑا دیر بھی لگ گئی. اس کے علاوہ باقی جو چند امپورٹنٹ پلیئرز ہیں، جس میں سابقہ پریزیڈنٹ حامد کارزائی ہے، عبداللہ جو کہ مکانی گورنمنٹ کے اندر بھی تھے، تو وہ بھی اس پروسیس کا، نیگوسیشن کے پروسیس کا حصہ ہیں، اور ان سے بات چیت بھی چلتی رہی ہے ان کی. اور میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ بنا لیں گے، وہ گورنمنٹ چلے گی بھی. اور اس کو ریکگنیشن کا جہاں تک آپ نے پوچھا، ریکگنیشن دیکھیں چند چیزوں پہ، جیسے 2-3 چیزیں میں نے بیان کی، اس کے ساتھ ایک ویمن پارٹیسپیشن ان سوسائٹی، اس کے اوپر بھی کیونکہ گلوبل کمیونٹی کی بڑی گہری نظر ہے، وہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خواتین کو بھی جو سوسائٹی میں ان کا رول تھا، یعنی پچھلے 20 سالوں میں جس انداز سے، کیونکہ بڑی چینجز آ چکی ہیں. جب طالبان کو ٹاپل کیا گیا 2001 میں، اس کے بعد سے وہ تو 20 سالہ جنگ کے اندر لگے رہے، لیکن اس عرصے میں پوری ینگ جنریشن وجود میں آئی، اور اسی جنگ کے دوران وہ لوگ اس وقت جو ہے افغانستان میں ایک جو یوتھ بلج آیا، تو وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ انلائٹنڈ بھی ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ ان کو اسپیس ملے. تو اس میں خاص طور پہ خواتین کی پارٹیسپیشن ان ڈفرینٹ واکس آف لائف، اور جو ہماری جو بچیاں وہاں پہ، ان کو جو تعلیم کے دروازے ان کے، تو طالبان نے ان تمام ایشوز کے اوپر کیٹیگوریکل ایشورنس دے رکھی ہے کہ نہ تو وہ خواتین کو کام سے روکیں گے. ان کو ظاہر ہے جو بیسک جو کوڈ آف ایتھکس ہے میں آتا ہے، اسلامک کوڈ آف ایتھک ہے ڈریس کا، تو اس کے حوالے سے آبزرو کرنا پڑے گا. باقی وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کو سیگریگیٹ ہم کر دیں گے، یعنی بچیوں کے لیے الگ سکولز ہوں گے، بچوں کے لیے الگ سے ہوں گے. یونیورسٹیز کے اندر بھی وہ چاہیں گے کہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے الگ سے ٹیچر ہوں جو فیمیل ہوں، اور جو میل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میل ہوں. تو آئی تھنک سسٹم کام کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایک نئی گورنمنٹ بناتے ہیں اور ایک نیا ان کے لیے ایکسپیرینس ہوگا تو ان کو ڈیفیکلٹیز بھی ہوں گی، لیکن آئی ایم کانفیڈنٹ کہ وہ ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کر لیں گے. جی سر. جی خان صاحب، کیا اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ افغانستان کا بینکنگ سسٹم جو ہے تباہ ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ، اور زر مبادلہ بالکل منجمد ہے، تو پھر کیا ان کے پاس افغانستان چلانے کی گنجائش ہوگی؟ کیا آپ اس بارے میں کیا اپنا نظریہ بیان کریں گے، کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ ریکگنیشن کا جو پروسیس ہے، طالبان چاہیں گے کہ گورنمنٹ فارمیشن کے بعد وہ ریچ آؤٹ کریں گے، پاکستان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ سب سے پہلے ایران ہے ان کے بارڈر کے اوپر، اس کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرکی ہے، اس کی بھی رسپیکٹ ہے بہت زیادہ افغانستان کے اندر. پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں. تو یہ ریکگنیشن کے لیے ان فرینڈلی برادرلی مسلم کنٹریز کو میرا خیال ہے سب سے پہلے وہ اپروچ کریں گے کہ ریکگنیشن کا یہ پروسیس سٹارٹ ہو. اور یہ ملک چاہیں گے کہ جب تک امریکہ، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چند جو کنڈیشنلٹیز ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں، جب تک طالبان پورا نہیں اترتے تو ریکگنیشن کا پروسیس ٹریگر آن نہ ہو. لیکن ایک دفعہ جب ریکگنیشن کا پروسیس ٹریگر آن ہو گیا اور ان کو امپورٹنٹ جو ورلڈ کیپٹلز ہیں وہاں سے ان کی گورنمنٹ کو تسلیم کر لیا گیا،
تو پھر وہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ ان کے لیے جو ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کا سینٹرل بینک جو ہے اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ پھر تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو فروزن اکاؤنٹس ہیں $10 بلین کے جو ایسٹس ہیں جس میں گولڈ بھی ہے اور کیش بھی ہے، تو ان کو وہ انفریز کر دیا جائے گا، تو پھر کیش کا فلو تو افغان نیشنل بینک کے اندر شروع ہو جائے گا۔ سیکنڈلی جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کے علاوہ جو فائنینشیل انٹرنیشنل اور ریجنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے بھی افغانستان کی جو مدد کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو وہ بھی اس وقت انتظار میں ہیں کہ ایک طالبان گورنمنٹ بن جائے اور اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز کی طرف سے۔ جی سر، میرا نیکسٹ یہی سوال تھا آپ سے۔ جی سر، جو آپ نے پہلی جواب دے دیا ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا عالمی برادری طالبان کو تسلیم کرے گی، اور کتنی جلدی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی جلدی یہ تسلیم کر لیں گے؟ جو پورے دنیا ہے کتنی جلدی اس کو تسلیم کر لے گی؟ آلریڈی جیسے آپ کو بتا دیا کہ صرف چند جو کنڈیشنلٹیز ہیں، کیونکہ بڑا وہ گہری نظر سے جو انفولڈ ہو رہی ہے سچویشن پوسٹ US وڈرال، تو اس پہ بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے گلوبل کمیونٹی ہے۔ وہ چاہیں گے کہ جو کنڈیشنلٹیز کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں جب وہ طالبان پوری کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح کا اعتراض ہوگا۔ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ڈیولپمنٹ ہے جو بہت زیادہ اس وقت جس کو کہنا چاہیے سرفس پہ نہیں ہے، تو بنیتھ دا سرفس وہ یہ ہے کہ امریکنز پہلے بھی طالبان کے ساتھ جو وڈرال کا پورے پروسیس کے اندر وہ ان سے بات چیت کا سلسلہ ان کا جاری رہا، اور امریکن لیڈرشپ اس بات کو ریکگنائز بھی کر چکی ہے، ایکنالج بھی کر چکی ہے کہ طالبان نے فلی کوآپریٹ کیا ان کے ساتھ، اور ان کی تعاون کی وجہ سے وہ 1,20,000 جو لوگوں کو ایک ریکارڈ نمبر ہے، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ چند دنوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جو ایئر لفٹ ہوئی ہے اس کے اندر وہ پاسبل ہو سکا، کیونکہ طالبان نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، چیک پوسٹ اسٹیبلش کی، ان لوگوں کو اسکاٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو ایئرپورٹ تک انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ اور ابھی بھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ طالبان جو ہیں وہ کتنا کنڈیشنلٹیز کو پورا کرتے ہیں۔ سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وہ یہ کہ جو ISIS ایک دفعہ سے پھر سے سر اٹھا لیے وہ، تو آئی تھنک امریکہ اور ویسٹرن یورپین کنٹریز جو ہیں وہ خاص طور پہ چاہیں گے کہ ISIS کا مقابلہ کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کوئی پلیزنٹ نہیں ہوگا ان کے لیے ایکسپیرینس، لیکن ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ یعنی طالبان جب اقتدار میں آتے ہیں تو ISIS ان کی اور امریکنز کی اور جو باقی ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس کو کامن اینیمی سمجھتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو طالبان امریکہ کا اور ویسٹرن ورلڈ کا ایک نیچرل ایلائی بن کے آیا ہے وہ افغانستان کے اندر، کیونکہ وہ یہ چاہیں گے امریکنز کی کسی صورت میں بھی ISIS اور القاعدہ کو وہاں پہ سپیس نہ ملے، وہ اپنے آپ کو ری گروپ نہ کر سکے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کریں جس سے نہ صرف ریجنل کنٹریز کو نقصان پہنچے بلکہ امریکن انٹرسٹ کو بھی پہنچے۔ اور آئی تھنک سملرلی یہی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ رشیا اور چائنا کا بھی ہے، کیونکہ رشیا یہ سمجھتا ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور افغانستان وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس بفر زون کا کام کر رہے ہیں، تو اگر وہاں پہ ISIS سر اٹھاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بارڈرز بھی اگر وہ سینٹرل ایشیا تک وہ پھیلتا ہے تو پھر رشیا بھی اس کو تھریٹ کے طور پہ محسوس کرتا ہے۔ سملرلی چائنا بھی یہ سمجھتا ہے کہ ISIS اور القاعدہ جیسی تنظیمیں جو ہیں ان کو افغانستان میں سپیس نہیں ملنا چاہیے، تو وہ آئی تھنک کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی سرگرمی وہاں پہ سٹارٹ ہو جو ریجن کے ملکوں کے لیے بھی مسئلہ بنے اور امریکنز کے لیے بھی بنے۔ تو اس ایک پوائنٹ کے اوپر تو سب کی انٹرسٹ کنورج ہو رہی ہے، ایون پاکستان بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا، ہم نے 80,000 جانوں کی قربانی دی جو انتہا پسندوں کی وجہ سے ہمارے یہاں سوسائڈ بامنگز ہوئیں اور جو ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوئے ہر طرح کے، ہم نے ان پہ قابو پا لیا۔ تو پاکستان بھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان سے اٹھنے والا یہ خطرہ جو داعش کی فارم میں یا القاعدہ کی فارم میں ہے اس کو وہاں پہ کوئی اسپیس ملے، تو یہ سب مل کے انشور کریں گے کہ طالبان بھی، اور آئی تھنک طالبان بھی یہ چاہیں گے، کیونکہ طالبان بھی ان کے ساتھ جب 20 سالوں میں انہوں نے امریکن سے جنگ کی تو انہوں نے داعش کے ساتھ بھی جنگ کی، تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو طالبان کو، ریجنل کنٹریز کو اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے انکلوڈنگ امریکہ ان کو ایک پیج پر لے کے آئے گی۔ اس کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ جو انتہا پسند تنظیمیں افغانستان کے اندر موجود ہیں ان کا بیسیکلی ان کو سٹیم آؤٹ کیا جائے۔
جی سر جی ناظرین، پروگرام میں ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی خان صاحب بتائیے گا، کیا طالبان کی حکومت کابل میں بننے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیوں پہ کنٹرول کیا جا سکے گا؟ جی تھنک امپورٹنٹ کوشچن آپ کا، کیونکہ طالبان اس سے پہلے جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ افغانستان کا جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے، اور ان کارروائیوں میں ان کو بنیادی طور پہ تعاون حاصل تھا افغان جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را ہے، ان دونوں نے مل کے طالبان کو فائنینس بھی کیا، ان کو ٹریننگ بھی دی، ان کو جگہ بھی پرووائڈ کی، اور وہاں سے پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ جو ٹیرر اٹیکس تھے ان کو پلان بھی کیا گیا، ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا۔ تو اب ظاہر ہے جب طالبان کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو انڈیا کے لیے وہ اسپیس اب نہیں بچا، اور جو افغانستان کی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی تھی این ڈی ایس، اب ظاہر ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب طالبان ایک نیا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک پاکستان کے لیے طالبان کی گورنمنٹ بننے کے بعد جو ماضی کے خطرات تھے ان میں تو ڈیفینیٹلی کمی آ گئی۔ اب رہا یہ کویسچن کہ طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ، کیونکہ وہ بڑا ڈیفیکلٹ ریجن ہے جو بارڈر کرتا ہے پاکستان کے ساتھ، تو ان کی وہاں پہ محفوظ پناہ گاہیں بھی ہیں، وہاں پہ انہوں نے اسلحہ بھی ذخیرہ کیا ہوا ہے، ان کے ٹریننگ کے کیمپس بھی وہاں بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو کارروائیاں ہیں ابھی بھی آپ دیکھتی ہیں، تو بہت حد تک پاکستان نے دہشت گردی کو پر قابو پا لیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے جو جوان ہیں پاکستان آرمی کے، وہ آپ دیکھتی ہیں کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان میں ینگ آفیسرز بھی ہیں، سولجرز بھی ہیں، جونیئر کمیشن آفیسرز بھی ہیں، نان کمیشن آفیسرز بھی ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہاں سے ابھی بھی وہاں سے ایکسکیوز می وہاں سے ابھی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں تحریک طالبان پاکستان کی، وہ پاکستان کے خلاف جاری ہیں۔ تو پاکستان نے، ہمارے فارن آفس نے، ہمارے فارن منسٹر نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ وہ طالبان سے بات کریں گے اس سلسلے میں کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بارڈر ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو ان کی تمام قسم کی ایکٹیویٹیز کو سیز کر دینا چاہیے، ان کے اوپر طالبان کا مکمل کنٹرول ان ریجن کے اوپر ہونا چاہیے، اور ان میں سے وہ لیڈرز، وہ لوگ جو پاکستان کو درکار ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے تھے، ان کو بھی پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بڑی کیٹیگورک پوزیشن ہے پاکستان کی، اسٹیٹ کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی۔ تو جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا خطرات، تو ڈیفینیٹلی پہلے کے مقابلے میں تحریک طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آئی اسٹرانگلی بلیو کہ وہ اتنی افیکٹو اب نہیں ہوں گی۔ دو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ایون طالبان بھی اگر ان کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر اس کے باوجود بھی جو ان گورنڈ ایریاز ہیں افغانستان کے اندر، ان کا ایک ڈیفیکلٹ ٹرین بھی ہے، ماؤنٹینس ریجنز بھی ہیں، وہاں پہ ان کے وہ ٹیرر کیمپس بنے ہوئے ہیں، تو ان پہ مکمل طور پہ تو ان کو آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، مکمل طور پہ ان کی سرگرمیاں تو بند نہیں ہو سکتی، لیکن بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان میں کمی آئے گی۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو آسپیکٹ ہے طالبان کی گورنمنٹ بنانے کا کابل کے اندر اور افغانستان کے اندر، جس سے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو سکون ملے گا کہ جو انڈیا وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو پلاننگ کرتا رہا ہے، تو کم از کم اب انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کو وہاں پہ جو ان کا فٹ ہولڈ تھا وہ ختم ہوا، اور دوبارہ سے ان کی اتنی بڑی تعداد میں فٹ پرنٹس وہاں پہ نہیں آ سکتے۔ دو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان ہر گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ ریلیشنز کو استوار کرے، وہ ریسٹور کرے اپنے ریلیشنز کو، لیکن وہ اس کاسٹ پہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے۔ جی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان باقی کمیونٹیز جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی مساوی حقوق دے پائے گی؟ دیکھیں بنم، یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن کیا، کیونکہ اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو اس کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے اس میں تمام مائنورٹیز ہے، ایون پشتون بھی مائنورٹی میں 44% ہے وہ ملک کا، وہ دو سب سے بڑی مائنورٹی ہے جو موسٹلی ساؤتھ میں اس وقت ہے۔ اس کے علاوہ جو تین بڑی اور دوسری مائنورٹیز ہیں وہ ازبکس ہیں، تاجکس ہیں، ہزارہ ہیں، جو کہ ملک کے نارتھ میں، نارتھ ایسٹ میں اور نارتھ ویسٹ میں ان کی آبادی ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اس سے پہلے ماضی میں بھی 20 25 30 سال یا 40 سال پہلے بھی آپ چلی جائیں
تو افغانستان کا جو مین ریزن کانفلکٹ انٹرنل کانفلکٹ کی رہی تھی وہ بنیادی طور پہ یہ ڈیموگرافک جو ڈویژن تھی اس کی وجہ سے رہی، کیونکہ تمام مائنورٹیز اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ ان کا جو حصہ ہے گورنمنٹ کے اندر وہ ملنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حقوق یا ان کی انٹرسٹ اسی صورت میں پروٹیکٹ ہو سکتی ہیں اگر وہ بھی گورننس کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو ابھی بھی وہی چاہیں گے. جب یہ نہیں ہوا ماضی میں تو پھر آپ نے دیکھا کہ اندرونی طور پہ ایک سول وار کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس سول وار میں بے پناہ نقصان بھی ہوا. ایون کیپٹل کابل جو تھا اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا تھا. تو اب بھی آئی تھنک طالبان یہ ڈیفینیٹلی سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹیسپیشن چاہیں گے ان تینوں بڑی جو مائنورٹیز ہیں، جو ازبیک ہیں، تاجک اور ہزارہ ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایتھنک کمیونٹیز ہیں. تو آئی تھنک ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر آپ ایک سسٹینیبل جو اسٹیبلٹی ہے افغانستان کے اندر اس کو لے کے آنا بڑا ایک مشکل کام ہوگا. اور آئی اسٹرانگلی بلیو کہ طالبان یہ ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر اگر وہ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو وہ گورنمنٹ دیر پا نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے ان ایتھنک کمیونٹیز میں ایک یونٹی فورج وہ کر لیں گے تینوں مل کے، اور وہ پھر ایک بڑا چیلنج کے طور پہ ابھریں گے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے کابل کے اندر. کیونکہ جب آپ افغانستان کو رول کرنا چاہتے ہیں تو وہ طاقت سے رول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو ٹرائبل سسٹم ہے، یہ آپ جانتی ہیں، اور ٹرائبل سسٹم کے اندر آپ کوئی ایک جو کمیونٹی ہے، جو ایک ایتھنک گروپ ہے، وہ پورے افغانستان کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا. تو جب یہ ایک ریالٹی ہے تو اس کا ایک ہی وے فارورڈ ہے، اور وہ وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنا لیں جس میں باقی جو مائنورٹیز ہیں افغانستان کی، جن کا ذکر آپ نے کیا، ان کی بھی شمولیت ہو. اور اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور اس بات پہ ڈیفینیٹلی آپ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ آپ گورنمنٹ چلا پائیں گے، آپ کو انٹرنل اپوزیشن نہیں ہوگی، اور آپ کا تمام جو فوکس ہوگا وہ ری بلڈنگ کے اوپر ہوگا. اگر آپ کانفلکٹ کے اندر پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ نہ تو اکانومی کو ری بلڈ کر پائیں گے، نہ انفراسٹرکچر ری بلڈ کر پائیں گے، نہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر پائیں گے، نہ تو آپ کو ٹریڈ اور اکنامک کوآپریشن کر پائیں گے، نہ تو انویسٹمنٹ آئے گی افغانستان کے اندر. تو اس کا نقصان جو ہے وہ 36 ملین جو افغان پاپولیشن ہے اس کا ہوگا. تو آئی تھنک یہ بڑا امپیریٹو ہے کہ تمام لوگ مل کے ایک ایسی گورنمنٹ بنائیں جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو، اور وہ ایک پارٹیسپیٹری گورنمنٹ ہو، اور الٹیمیٹلی افغانستان کو ان مشکلات سے سب مل کے نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سنگل گروپ یہ چاہے گا یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان کے اس سسٹم کو، گورننس کو وہ رن کر سکتا ہے، تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری نائیو. جی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. ورلڈ ویو پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.